اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بات کرتے ہیں میثاق مدینہ کے معاہدے کے بارے میں۔ یہ 7ویں صدی کا عرب ہے، جہاں قبیلوں سے برس سر پیکار تھے، جہاں نہ کوئی قانون تھا، نہ عدل اور نہ امن، صرف ایک خواب تھا۔ مگر پھر مدینہ کی سرزمین میں تاریخ نے کروٹ لی۔ ایک نبی، ایک رہبر، ایک معاہدہ لے کر آیا، ایسا معاہدہ جس نے دشمنوں کو ہمسفر بنا دیا اور نفرت کے صحرا میں امن کا پہلا چراغ جلا دیا۔ آج ہم جانیں گے اس انقلابی تحریر کے بارے میں، جسے دنیا میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے، اسلام کا پہلا آئین، بین المذاہب امن کا پہلا منشور۔ یہ کہانی ایک اتحاد کی ہے، حکمت کی اور انصاف کی۔ سو تیار ہو جائیں تاریخ کے اس موڑ پر جانے کے لیے جہاں الفاظ نے تلواروں سے زیادہ طاقت دکھائی۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں کی ایک طاقتور جمعیت موجود تھی۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور صاحب کتاب ہونے کے باعث علمی طور پر بھی اب اہل مدینہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہاں کے معاشرے میں اس وقت تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک ان یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ نہ ملایا جائے۔ نیز اسلام کے اولین دشمن اہل مکہ ابھی تک مسلمانوں کی بیخ کنی کے درپے تھے اور کسی وقت بھی وہ مدینہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ایک وسیع البنیاد منشور کی ضرورت تھی۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دستاویز تیار کی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ یہاں کے یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس دستاویز کے ذریعے مدینہ کے جملہ باشندوں کے لیے بلا امتیاز مذہب، قومیت، اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحاد عمل میں لایا گیا، جسے دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ میثاق مدینہ۔ اس دستور کی چند دفعات کا خلاصہ یہاں پہ تمام مسلمان متحد ہو کر اس شخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی کرے اور ظلم و تعدی کی راہ اختیار کرے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں مسلمانوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہودیوں میں سے جو بھی ہمارا اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی، اور ان یہودیوں پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی دشمن کی مدد کی جائے گی۔ جو شخص کسی مومن کا ناحق خون کرے گا، اسے مقتول کے عوض بطور قصاص قتل کیا جائے گا، اور اگر اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لینے پر رضامند ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب مسلمانوں میں کسی قسم کا تنازع ہوگا تو اسے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق متصور ہوں گے، یہودی اپنے دین پر رہنے کے مجاز ہوں گے اور مومن اپنے دین پر کاربن رہیں گے۔ البتہ جس نے ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کیا تو وہ محض اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔ اس صحیفے والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا تو تمام فریق یعنی یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نیز خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے خیر خواہی کریں گے، اور ان کا شیوہ وفاداری ہوگا نہ کہ عہد شکنی، اور ہر مظلوم کی بہرحال حمایت و مدد کی جائے گی۔ پناہ گزین پناہ دہندہ کی مانند ہے، نہ کوئی اس کو ضرر پہنچائے گا اور نہ ہی وہ عہد شکنی کر کے گناہ گار بنے گا۔ مدینہ پر جو بھی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں یہ سب یعنی یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جب تک کسی دشمن سے جنگ جاری رہے، ہر فریق یعنی مسلمان اور یہودی اپنے جنگی اخراجات خود برداشت کریں گے۔ یہ تھا چھوٹا سا خلاصہ اس میثاق مدینہ کا۔ جزاکم اللہ خیر۔